آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں. میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں. میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہو. تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں، مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش اپوزیشن نے مسترد کر دی. شہباز شریف خود چل کر اپوزیشن بینچز پر گئے اور اراکین سے مصافحہ کیا. قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، نہیں چاہتے ان کے ساتھ ویسی زیادتی ہو جیسی ہمارے ساتھ ہوئی. بانی تحریک انصاف کے پاس بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے مذاکرات کے لیے نئی شرط رکھ دی. کہا کہ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں گے. پی ٹی آئی میں دھڑے بندی، اختلافات شدت اختیار کر گئے. قیادت بانی چیئرمین کی بجائے عہدوں کے لیے کوشاں. 21 اراکین اسمبلی نے الگ گروپ بنانے کا انتیا دے دیا. شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت کئی ممبرز نے احتجاج ریکارڈ کرایا. ناراض رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ پارٹی کی سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہو چکی ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر ہے کہ استعفیٰ دے دیں. امریکہ کا پاکستان کے عام انتخابات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ. امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد کثرت رائے سے منظور. قرارداد کے حق میں 368، مخالفت میں صرف 7 ارکان نے ووٹ دیا. عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کے لیے دھمکانے، ہراساں کرنے اور قید میں رکھنے کی بھی مذمت. موبائل فون اور انٹرنیٹ بندش سول اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستان انتخابی اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے. قرارداد میں پاکستان کے جمہوری عمل میں لوگوں کی بلا خوف شرکت کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. پاکستان کی امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر کڑی تنقید. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقدار کا پابند ہے. ایسی قراردادیں بامقصد ہیں نہ ہی تعمیری. قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق ہمارے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ موافق نہیں. ہم باہمی احترام اور افہام و تفہیم پر مبنی تعمیری بات چیت پر یقین رکھتے ہیں. توہین عدالت کیس میں فیصل واؤڈا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی. پریس کانفرنس اور ججز کے خلاف ریمارکس پر شرمندگی کا اظہار. فیصل واؤڈا کے 8 صفحات پر مشتمل معافی نامے میں مذہبی حوالوں کا بار بار ذکر. کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا. سپریم کورٹ سے شوکاز نوٹس واپس لینے کی استدعا. آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے. میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے. دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ مولانا ڈٹ گئے. قومی اسمبلی میں بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت. ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا؟ کیا بطور شہری ہم ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ مشورہ دیا، پنگا نہ لیں. پوچھا گیا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لینے سے پتہ چلتا ہے. فضل الرحمان کی پارلیمنٹ میں گھن گرج. سربراہ جے یو آئی کے خطاب کے دوران سرکاری ٹی وی نے لائیو سٹریمنگ روک دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست سے باہر ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. حکومت سمجھتی ہے کہ عوام دوست بجٹ دیا مگر ملک کا کباڑہ ہو گیا. اقلیت حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. گرمی کے ستائے شہریوں پر قدرت مہربان. کہیں بادل برس پڑے، کہیں بارش کا امکان. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار. ڈیرہ بگٹی میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال. چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد زخمی. پاک فوج ایف سی
اور پی ڈی ایم اے کا ریسکیو آپریشن جاری. اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش کا امکان. خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ 28 جون سے شروع ہوگا. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ. بارشوں کے پیش نظر ندی نالوں اور ڈرین کی صفائی کی ہدایت. ممکنہ سیلاب سے متعلق تمام اضلاع سے ڈیلی رپورٹ بھی طلب. مریم نواز نے کہا جہاں بھی سیلاب کا خطرہ ہو بروقت پیشگی اقدامات کیے جائیں. انسانوں کے ساتھ مویشیوں کو بھی بروقت نکالا جائے. مریم نواز کا حاجی پارک راج گڑھ کے دورے پر والہانہ استقبال. یونین کونسل 53 میں ڈیولپمنٹ ماڈل پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا. آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومتی اخراجات کم کرنے کا مشن. بیرونی ممالک میں قائم غیر ضروری پاکستانی مشنز کو بند کرنے کے لیے اہم پیش رفت. وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی 1 ماہ میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں مرحلہ وار بجٹ کی منظوری. 6101 ارب 16 کروڑ سے زائد کے 103 مطالبات زر منظور. وزارت دفاع کی 2149 ارب سے زائد کے 4 مطالبات زر شامل. انٹیلیجنس بیورو کی 18 ارب 32 کروڑ مطالبے کی منظوری دی گئی. وفاقی تعلیم ڈویژن کے 198 ارب 55 کروڑ کے 7 مطالبات زر منظور ہوئے. بجٹ میں پے جا ٹیکسز ختم کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات. ریٹیلرز پر سیلز ٹیکس 18% سے کم. کراچی پیکیج اور K4 پروجیکٹ کے لیے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ. وزیر اعظم نے دونوں منصوبوں کے لیے فنڈز بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی. شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس. چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان جوائنٹ وینچر منصوبے کی منظوری تھی. کہا کہ سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے. جماعت اسلامی کا بجٹ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان. بجٹ منظور ہوا تو مہنگائی کا طوفان آئے گا. تنخواہ دار طبقہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا کہ دبئی میں حکمرانوں کی پراپرٹیز دیگر ممالک میں کاروبار ہیں. پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی. کالعدم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کا سربراہ دہشت گرد نصر اللہ عرف مولوی منصور کی رفتار. دہشت گرد نصر اللہ کے ویڈیو بیان میں ہوش ربا انکشافات. ویڈیو بیان میں کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان جنوبی اور شمالی وزیرستان میں تخریبی کارروائیاں کی. نور ولی محسود BLA کمانڈر بشیر زیب سے کابل کے بھارتی سفارت خانے میں ملتا رہا. خوارجیوں کے کمانڈر نور ولی کے پیچھے عبوری افغان حکومت ہے. بہت سے گمشدہ لوگ بھی افغانستان میں موجود ہیں. اپنی گزشتہ زندگی اور ٹی ٹی پی خوارج سے وابستگی پر ندامت کا اظہار بھی کیا. قانون نافذ کرنے والے ہمارے اداروں نے ایک پیچیدہ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں ایک دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. اس نیٹ ورک میں کالعدم تنظیم خارج پاکستان کے 2 اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں. بلوچستان کا امن خراب کرنے کے پیچھے بھارتی ایجنسی را ہے. دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ کو بھارت سے فنڈنگ مل رہی تھی. ہمسایہ ملک دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ اور مالی امداد فراہم کرتا رہا. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی پریس کانفرنس. کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بلوچستان کے عوام دشمن کے عزائم کو پہچانتے ہوئے گمراہ نہ ہوں. جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ورغلایا گیا ہے. ایکس سروس مین سوسائٹی کی آپریشن عزم استحکام کی حمایت. صدر جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے کہا کہ سیاست حدود و قیود میں کی جائے. آپریشن پر پارلیمنٹ میں اوپن بحث درست نہیں. بند کمرہ یا ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں. پی ٹی آئی کی زیر اہتمام پشاور میں قبائلی عام جرگہ. آپریشن عزم استحکام کے خلاف قرارداد منظور. شرکا نے کہا کہ ہم بھی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں.
मुशावरत ना करके वज़ीर आज़म ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां जजेस को डराया ना जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, बुश हबीबी ने कभी कोई तोहफा नहीं लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वकला कन्वेंशन से खिताब। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि हालिया इलेक्शन पर हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हो रही। वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा कहाँ है, किसी को उसका ख्याल आया? पाकिस्तान एटमी ताकत चंद अनासिर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक नाराज हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की मुखालिफिन मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। एक शख्स कहते हैं कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मखसूस जमात ने मुल्की सलामती और बका को खतरे में डाला। बानी पीटीआई की फौज से राबता न रखने की बात मानकर गलती की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में एतराफ़। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। दौराने हिरासत तशद्दुद की वजह से बानी पीटीआई ने पार्टी से अलग होने के लिए कहा। फौज की क़ियादत से हमेशा एहतराम का ताल्लुक रहा है, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा सलूक होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात को कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीतना लाजिम है। दूसरी जानिब पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है। सिंध हुकूमत का मनशियात के खात्मे के लिए स्कूल्स में टेस्ट कराने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जिस बच्चे का टेस्ट मुस्बत आया तो सिर्फ उसके वालिदैन को बताया जाएगा। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। मुतालबा किया कि खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाए। हुकूमत का ज़ेरे ज़मीन पानी खपत और मैनेजमेंट पर फीस आयद करने का फैसला। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। कॉरपोरेशन, तिजारती इस्तेमाल, बोटलिंग, पैकेजिंग और तालीमी इदारे शामिल। होटल, रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करने वालों पर भी टैक्स आयद होगा। सोसाइटी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, हाई राइज भी शामिल हैं। इनफरादी रिहायशी मकानात पर ग्राउंड वाटर रेगुलेशन का इतलाक नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सनती इलाकों में डिजिटल मीटर्स नस्ब करने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा।